اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے پیش کیا ہے، اور اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا جا چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بعض وجوہ کی بنیاد پر بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے، اور باپ کا اپنے اس چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کو بہت زیادہ چاہنا ان کے جو دوسرے بھائی تھے، خاص طور سے جو 10 جو سوتیلے بھائی تھے، ان کو بالکل ہی ناپسند تھا۔ ان کی آنکھوں میں یہ کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے، اور اپنے دل کی حسد کی اس آگ کو بجھانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک پلان کیا، جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ بعض بھائیوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، بعض بھائیوں نے کہا کہ بہت دور دراز علاقے میں پھینک دیا جائے، لیکن ان بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی، ایک قول کے مطابق جس کا نام روبیل تھا اور دوسرے قول کے مطابق جس کا نام یہودا تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو، جان سے مت مارو، جان سے مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک کام کرو کہ اگر اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو یوسف علیہ السلام کو کسی دور دراز گمنام کنویں کے اندر ڈال دو۔ ادھر سے قافلے گزرتے رہتے ہیں، قافلہ والے پانی لینے کے لیے جب اس کے اندر ڈول ڈالیں گے تو دیکھ لیں گے اور اٹھا کر کے کہیں دور دراز علاقے میں لے جائیں گے، ہم لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ سارے بھائیوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا، سب لوگوں نے اس تجویز کو مان لیا۔ اب متفق ہو گئے تو سب کے سب اپنے والد یعقوب کے پاس پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اے ہمارے ابا جان، یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم لوگ ان کے بڑے بھائی ہیں، ہم لوگ ان سے دشمنی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہے، وہ ہم لوگوں سے کٹا کٹا رہتا ہے، کہیں بھی آپ ساتھ میں جانے نہیں دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ دراصل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ایک بات کے اوپر اتفاق کر لیا اور تجویز پر جب ان لوگوں نے اتفاق رائے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بالکل کسی کنویں میں ڈال دینا ہے، تو اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، لہٰذا یہاں پر بھی اپنی دال کو گلانے کے لیے، اپنی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے ان لوگوں کو چالاکی اور مکاری سے ہی کام لینا پڑا۔ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ارے ہم اس کے بھائی ہیں، اس کے کوئی جو ہے دشمن نہیں ہے، ذرا چھوٹا بھائی ہم لوگوں سے قریب رہے گا تو ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے، وہ ہم سے محبت کرے گا، ایک کام کیجئے، کل جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ابانا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان، ما لک لا تمنا علی یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، وإنا لہ لناصحون، حالانکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، بھلا چاہنے والے ہیں، ارسلہ معنا، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، ارسلہ معنا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، وہاں جائے گا تو کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور ہم اس کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کل جب ہم لوگ جنگل میں بکریاں چرانے جائیں گے، بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جائیں گے، تو ہم 10 بھائی بھی رہیں گے، ساتھ میں یوسف کو بھی بھیج دیجئے، 10 بھائیوں کے بیچ میں رہے گا، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، ہم لوگوں سے مانوس بھی ہوگا، اور ہم 10 بھائی مل کر کے اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے، آپ کو کسی طرح کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، تم اگر اس کو لے جاؤ گے، یوسف کو، انہوں نے کہا کہ اگر تم یوسف کو لے جاؤ گے
تو سب سے پہلی بات کہ یوسف تھوڑی دیر بھی میری نظروں سے دور رہتا ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، مجھ کو دل نہیں لگتا ہے، تو اس کی جدائی کا غم جو ہے وہ میرے دل کو ستائے گا۔ اور دوسرا مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم تمام کے تمام کام کے لیے جا رہے ہو، بکریوں کو چرانے کے لیے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جو ہے بکریوں کے چرانے میں مشغول ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے اور یوسف کو جو ہے تکلیف پہنچائے یا اس کو پھاڑ کر کے کھا جائے۔ دراصل یعقوب علیہ السلام کے دل میں خدشہ تھا، جو انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے اظہار کیا بھی تھا کہ اے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، کیونکہ بھائی تمہارے تئیں ان کے دل کے اندر اچھائی نہیں ہے، تمہارے بارے میں ان کا دل صاف نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بھائیوں کو اس خواب کی خبر نہ ہو، لیکن یعقوب علیہ السلام کا جو احساس تھا وہ اس بات کو احساس کر رہا تھا، ان کے دل کے اندر اس بات کا خیال تھا کہ بھائیوں کی نیت جو ہے وہ یوسف کے بارے میں صاف نہیں ہے، لہٰذا بات کو ذرا سا ایک حساب سے بولنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے کہا کہ دیکھو، ایک تو یوسف میرے نظروں سے دور ہو تو مجھ کو بے چینی ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کام میں مشغول ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے اور یوسف کو اٹھا کر کے لے جائے۔ تو ان کے بھائیوں نے جواب میں کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ وانا اذا لخاسرون، ہم 10 بھائی ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے، اور ہم سب کے سب نوجوان ہیں، مضبوط ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جنگل کے اندر ہے، بھیڑیے کی بات تو بہت دور کی ہے، اگر کوئی شیر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم 10 بھائی مل کر کے اس شیر کو مار گرائیں گے، لہذا آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے رہتے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تو پھر ہمارے اوپر 1000 بار لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کو بڑی اچھے انداز میں بیان کیا کہ ان لوگوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، اگر بھیڑیا اس کو کھا لیتا ہے اور ہم وہاں پر موجود ہیں اور ہم طاقتور اور قوت والے نوجوان ہیں، اور اگر ہمارے سامنے ایسا معاملہ ہو تو ہم بڑے نقصان پانے والے میں سے، لہذا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم یوسف کے ہر معاملے میں حفاظت کریں گے اور صحیح سلامت لے جا کر کے صحیح سلامت لے آئیں گے۔ سوتیلے ہی صحیح لیکن بیٹے تھے، سوتیلے تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے، سوتیلے بھائی ہی صحیح لیکن بھائی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ لوگ، تو یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کو چکمہ دے دیا، چکمہ دے کر کے باپ کو رام کر لیا، راضی کر لیا، اب لے کر کے چلنے کے لیے تیار۔ کل صبح ہوئی، یوسف کو لیے اور لے کر کے چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو، اس بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے، فلما ذهبوا به، جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا کہ یوسف کو دور دراز ایک گمنام کنویں میں پھینک دیں گے۔ جب وہ لوگ پھینکنے لگے، اتفاق کر کے جب وہ لوگ پھینکنے لگے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، تم ان کے کرتوتوں کے بارے میں ان قریب خبر دو گے، البتہ ضرور خبر دو گے، اس طرح سے کہ وہ لوگ تم کو جانتے نہیں ہوں گے۔ یعنی جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے، اپنے باپ کو چکمہ دے کر کے یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے، تو اس وقت کے بارے میں مفسرین کا بیان کرنا ہے۔ تفسیر الطبری کے اندر امام ابو جعفر ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے لے جانے لگے تو چھوٹا بیٹا ہے، بڑا دل کا لگا ہوا بیٹا ہے، اور آپ بھی اس بات کو اپنی زندگی میں غور کیے ہوں گے، فیل کیے ہوں گے کہ اگر کسی بچے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے کسی وجہ سے، تو وہ بچہ کبھی آپ گھر میں گئے، کام سے آئے اور لوٹ کر کے گھر میں گئے اور سامنے نہیں دیکھے گا تو آپ فوراً اپنے وائف سے پوچھیں گے، اپنی بیوی سے پوچھیں گے کہ فلاں بچہ کہاں ہے، جب تک اس کو دیکھ نہیں لیں گے آنکھوں میں چین نہیں آئے گا۔ تو ویسے ہی بالکل بے چین اور بے قرار بیٹا جا رہا ہے چھوٹا، آپ سامنے آئے، سب سے پہلے گلے سے لگایا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کو دعا دیا اور پھر وہاں سے چلا دیا۔ لیکن ابھی وہاں سے چلے، مفسرین بیان کرتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن ابی حاتم نے اور امام ابو جعفر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر الطبری میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ لے کر کے آگے بڑھے اور یعقوب علیہ السلام کے نظروں سے اوجھل ہوئے، تھوڑا دور جاتے ہی جیسے ہی اب یعقوب علیہ السلام دکھ نہیں رہے ہیں، سارا احترام، سارا جو ہے اکرام وہیں پہ رفع دفع کیا اور وہیں سے یوسف علیہ السلام کو گالی دیتے ہوئے، بری بری بات کہتے ہوئے، مارتے پیٹتے جنگل کی طرف لے چلے۔ ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے، ایک چھوٹا بچہ ہے، 10 نوجوان ہیں
اور مل کر کے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گالی دیتے ہوئے لے چل رہے ہیں. لے چلتے چلتے کنویں کے بالکل کنارے لے آئے اور لا کر کے ان 10 نے مل کر کے ان کو بالکل رسی سے باندھ دیا اور باندھ کر کے کنویں میں لٹکانا شروع کیا. چھوٹے بچے کو کیا معلوم کہ ہم کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. دیکھا کہ کنویں میں ہم ڈال رہے ہیں تو اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے لگے. مفسرین کہتے ہیں کہ جس بھائی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے سہارا لیتے وہی بھائی گالی دیتا اور ان کے چہرے انور پر مارتا. جس بھائی کا ہاتھ پکڑتے وہی بھائی مارتا. اور اگر کنویں کی منڈیر کو، بوڑی کے منڈیر کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو ہاتھ پر وہ لوگ مارتے کہ ہاتھ سے پکڑ نہیں پائے. آخر کار جب وہ آدھے کنویں تک پہنچ گئے تو ان لوگوں نے رسی کو کاٹ دیا اور چھپاک سے پانی میں گر پڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا. اندر ایک پتھر تھا، پانی میں گرنے کے بعد جیسے ہی اوپر آئے پتھر پر آ کر کے بیٹھ گئے. بالکل اندھے کنویں کے اندر، تاریک کنویں کے اندر تنہا اکیلے یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے وحی کرتے ہیں ان کو. اب وحی کی چاہے جو بھی شکل ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی وقت منتخب کر لیا. وحی کی کہ اے یوسف تم بالکل مت گھبرانا، اے یوسف تم بالکل صبر کرنا. یہ جو پریشانی کا ماحول ہے، یہ جو پریشانی کا مرحلہ ہے، یہ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے. کچھ ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے تم کو نجات دے گا اور وہاں سے تم پھر آگے کی طرف بڑھو گے اور ایک موقع آئے گا کہ تم اتنی سربلندی پہ آ جاؤ گے کہ تمہارے بھائی تمہارے سامنے رہیں گے، تم کو پہچان نہیں پائیں گے. اور اس وقت تم اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کے تمام کرتوتوں کی خبر دو گے. معزز سامعین کرام، یہاں پر 2 باتیں بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک بات یہ کہ جو لوگ للہیت والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر للہیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا ہے. چاہے کتنی بھی مشکلات کی گھڑی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کا نگراں ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوں، جن کے دلوں کے اندر اخلاص ہو، جن کے اندر للہیت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والے ہوں، ایسے لوگوں کو مشکلات کے وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک وقت الہام ہو، ہر ایک وقت وہی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. اگر اس کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اگر اس کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر قدم اٹھاتا ہے تو اس کے زندگی کے مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے. لہٰذا ایسے وقت میں اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کے اندر صبر کا مرحلہ جو ہے یہ بالکل وسیع ہے. زندگی کے ہر قدم پر صبر کرنا ہوگا. صبر کے بغیر انسان اور موحد کی زندگی بالکل بیکار ہے، بے کیف ہے، بے رنگ ہے. لہٰذا اپنی زندگی کے اندر صبر کے دامن کو تھام لینا چاہیے. معزز سامعین کرام، واقعہ بھی اور بھی آگے ہے، ایک دن میں پوری بات آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، لہٰذا آج یہیں پر بات کو ختم کی جاتی ہے. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم تمام کو یوسف علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو ہر طرح کی آزمائش میں اڈگ اور صابر اور ثابت قدم رہنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.